السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما۔ محترم و مکرم سامعین و حاضرین، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، اسلامی مائیں اور بہنیں، تمام تر تعریف، ہر قسم کی خوبی، بڑائی، بزرگی، کبریائی، مدح و ستائش، حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، خالق دو جہاں، مالک کون و مکان کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بے شمار درود و سلام و رحمتی نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً نبینا تاجدار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آیت مطلوبہ مبارک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف، وجنت، اور اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی کشادگی، جس کی وسعت آسمان اور زمین کے درمیان ہے جیسے۔ اور یہ بنائی کس کے لیے گئی ہے؟ اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، اللہ والوں کے لیے، روزے داروں کے لیے بنائی گئی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور آخری عشرہ، اور اب کہیے کہ آخری ہفتہ، یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، جس میں رحمت، برکت اور مغفرت اللہ کی طرف سے بے شمار ہے۔ یہ اس روزے کا مقصد بھی اللہ نے کیا بتایا؟ اللہ نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، رب کی اگر بخشش چاہیے، رب سے اگر مغفرت چاہیے، اور کسی نہیں چاہیے، ہم اور آپ تو سراپا گنہگار، صبح سے شام تک نہ جانے میں کتنی غلطیاں، کتنی گناہیں کرتے رہتے ہیں۔ کبھی بولنا کچھ ہوتا ہے، کبھی کسی کو بول کچھ دیتے ہیں، کسی کو بتانا کچھ ہوتا ہے، بتا کچھ دیتے ہیں، کسی کو سمجھانا کچھ ہوتا ہے، سمجھا کچھ دیتے ہیں، کسی سے لین دین کچھ رہتا ہے، لین دین کچھ کر دیتے ہیں، بولنا کچھ ہے، بول دیا کچھ، اور عبادات میں تو الگ ہے، کیا کوتاہیاں، کیا غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اب معاشرے میں رہتے ہوئے ہم نہ جانے کتنی گناہیں کرتے رہتے ہیں، تو کسی مغفرت کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص مغفرت کا طلبگار ہے، اور ہر شخص جنت کا طالب ہے۔ جو بھی ایمان والا ہے وہ یقیناً کسی نہ کسی وقت اس کے لحظے خیال میں، اس کے دل و دماغ میں، صبح و شام، اور خاص طور سے یہ مہینہ اگر آئے تو ضرور یہ خیال آتا ہے کہ اللہ وہ جنت مجھے بھی دے۔ اللہ دنیا کی زندگی تو کٹ ہی گئی، کچھ کٹ گئی ہے، کچھ بچی ہوئی ہے، کٹ ہی جائے گی۔ ہر شخص کی زندگی کٹ جاتی ہے، دکھ میں ہو، سکھ میں ہو، شان و شوکت سے ہو یا غربت ہو، جس حالت میں زندگی تو کٹ جائے۔ اور اللہ نے کہا یہ دنیا ہی سامنے بتائی کہ چند دن کی زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت و وقت نہیں ہے۔ تو ہر شخص کو جنت چاہیے، جنت کا خیال ہے، تو اللہ نے فرمایا دوڑو اس جنت کی طرف، دوڑو اس اللہ کی مغفرت کی طرف، کہ اگر مغفرت مل گئی، گناہوں سے معافی مل گئی، گویا کہ جنت مل گئی۔ اب وہ جنت کس کے لیے بنا؟ کہا اعدت للمتقین،
اور اللہ نے جب روزہ فرض کیا تو کیا بتلایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا مقصد کیا اللہ نے بتایا کہ تقوی حاصل کرو. روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حصول ہے. اللہ کے تک پہنچنے کے راستے کو کھوج لینا ہے. کتنی عظیم عبادت ہے یہ روزہ. اللہ جو لوگ بھی اگر رکھ رہے ہیں اللہ کے لیے روزہ، اللہ ہمارے ان کے روزوں کو قبول کر لے. اور جو لوگ بھی اگر اپنی تک اس مہینے کے روزے سے اور اس کی عبادت سے اگر جڑے، اللہ انہیں توفیق دے کہ جو چند دن بچ گئے ہیں اس کی عظمت کو سمجھ لیں. پھر پتہ نہیں یہ زندگی ملے نہ ملے، کون جانتا یہ دن نصیب ہو یا نہ ہو. کیا یہ روزہ جیسی عبادت ہے؟ کیا اللہ نے اسے درس دیا ہے؟ روزے سے تقوی حاصل ہوگا، اور تقوی حاصل کر کس کو ہوگا؟ اسی کو جنت بھی ملے گا جس نے تقوی حاصل کر لیا. کہا کہ روزے کا مقصد ہے تقوی کا حصول، پرہیزگاری کا حصول، الہیت کا حصول، اللہ تک پہنچنے کا حصول، اللہ کی معرفت کا حصول. روزے کا مقصد یہ ہے. اور دوسری جانب اللہ نے بتلایا کہ میں نے جنت انہی لوگوں کے لیے بنائی ہے جو تقوی والے ہیں، عدت للمتقین. تو گویا کہ اس کو تو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اور روزہ جیسی عبادت ہے جس میں کوئی جھول نہیں مار سکتا، جس میں کوئی سمجھا نہیں سکتا کسی کو. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزہ خاص میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کتنی عظیم عبادت ہے. اللہ نے کہا اس کا ہر ایک عمل کے بعد ہر ایک عمل کا ثواب بتا دیے گا، ہر ایک کا بدلہ بتا دے گا. اور روزے کے اللہ نے خصوص سے کہا کہ اس کے لیے میں اللہ سے الگ بدلہ دوں گا. روزے دار اللہ کے خصوصی مہمان ہے، وی آئی پی مہمان ہے. اللہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے کہ متقیوں کے روزے داروں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جنت کے اندر ان فی الجنت ثمانیۃ ابواب منها باب یسمى الریان یدخل منه الصائمون. روزے داروں کے لیے اللہ نے جنت کے جو 8 دروازے ہیں، 4 دروازے جنت ہیں، کہا اس میں ایک ایسا دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے. روزے میں کیا ہوتی ہے؟ پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، خشکی آتی ہے، لگتا ہے کہ جسم جان سوکھ رہا ہے، نس کھینچ رہا ہے، تڑپ رہا ہے. اللہ نے اس دروازے کا نام ریان رکھا. گویا کہ وہ دروازہ اسپیشلی اللہ نے روزے دار بندوں کے لیے بنایا ہے، اور اس سے وہی روزے دار ہی جائیں گے. ریان گویا کہ دروازے سے پہنچتے ہی تازگی، ہریالی اور شادابی آنے لگے گی. دنیا میں معمولی سا کسی کے یہاں گئے مہمانی میں جائیے، یا ابھی جب کورونا آیا تھا تو کیا اس کا اندازہ ہوتا تھا؟ دروازے پہ فوارہ لگا رہتا تھا. وہ تو سینیٹائز کرنے کے لیے، لوگوں کو اسٹرلائز کرنے کے لیے رہتا کہ صاف ہو جائے. اور جب کہیں پہ گرمی کا دن ہوا فوارہ لگا رہتا، کتنا اچھا لگتا ہے، جاتے جاتے لگتا کہ وہ ہریالی آ گئی تھی. اللہ نے اس کا نام ریان رکھا ہے. یہ احساس آپ کو اس دن پتہ چلے گا اگر آپ دل سے اس کو محسوس کرتے ہیں. تو یہ روزہ یہ عبادت ہی ہے، دل اور نیت کا. اگر دل سے محسوس کرتے ہیں تو وہی محسوس. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، للصائم فرحتان، فرحت عند فطری و فرحت عند لقاء ربی. 2 طرح کی خوشیاں اللہ نے روزے داروں کی رکھی ہے. ایک تو روزہ جب کھولتا ہے، افطار کرتا ہے، کیا خوشی اور سکون ملتا ہے، جسم کا رگ رگ اور پایا جوز ایک پارٹ جو تر تازہ ہو جاتا ہے، خوشی ملتی ہے. اور یہ خوشی تو جو حقیقی ہوگی، اللہ جب دیدار الہی ہوگا، دیدار رب ہوگا، کوئی خوشی ملے گی. یہ روزہ ہے، وہ خوشی ملتی ہے. اور اس کا نام، اس دروازے میں ریان لوگ جائیں گے، وہی لوگ جائیں گے جس نے اس طرف کو، ابھی اس گرمی کی شدت کو 2-4 دن سے جو احساس ہو رہا محسوس کیا ہوگا. کیا روزہ ہے؟ آپ کس کو سمجھائے گا؟ آدمی لے کے بیٹھتا ہے. اگر ہم نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا. نماز پڑھنے جائیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے ہاں بھائی نماز پڑھنے کے، نماز پڑھتے ہیں. زکات دے رہے ہیں، بٹے گا، لوگ کہیں گے ہاں بھائی بانٹتے ہیں، زکات ضرور دیتے ہوں گے. حج کرنے گئے بھائی، حج کرتے ہیں، مال ہے تبھی تو حج کرنے گئے، حج کی عبادت کر کے. روزے میں کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم روزہ ہیں کہ نہیں ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. روزہ اس نیت، اس ارادے کا نام ہے جس نے رکھا وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے. نہ اس کا گھر والا جان جائے گا، نہ اس کی بیوی جانے گی، نہ بچے، کسی کو نہیں پتا چلے گا اگر نہیں رکھے گا تو. ارے چلتے پھرتے کہیں بھی کھا لیا، پی لیا، وضو کرتے، نہاتے، منہ دھوتے، کلی کرتے، منہ پہ لے لیا، کون پتا چلا؟ کس کو کون جانتا ہے؟ ایک ایک لمحہ دیکھیے، سامنے ساری چیزیں لے کے بیٹھتا، ایک ایک لمحے، ایک ایک لحظہ، ایک ایک سیکنڈ کا انتظار کرتا. نہیں، ابھی میرے رب کا وقت نہیں ہوا،
ابھی میرے رب نے اجازت نہیں دی ایک لقمہ یا ایک گھونٹ اندر میں چلا جائے، نہیں، وقت کا انتظار کرتا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ ایسی عبادت ہے. اس نے تو کیسے سمجھا دیا کسی کو؟ اللہ نے جیسے کہا کہ قربانی کے اللہ نے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. قربانی جب آپ کرتے ہیں تو قربانی کا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، ولاکن ینالہ التقوی منکم، جو آپ کی نیت، جو ارادہ، جو جذبہ تھا وہ اللہ تک پہنچتا ہے. مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر اللہ کو قربانی کا گوشت کا خون نہیں پہنچتا ہے تو یہ روزہ کیسے پہنچ جائے گا؟ یہ روزہ بھی وہی نیت، وہی ارادہ، وہی جذبہ اللہ کو پہنچے گا، وہی ارادہ اللہ کو پہنچے گا. آپ کس نیت سے روزہ رکھ رہے ہیں؟ کس کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں؟ کیا حاصل کرنا مقصد ہے؟ وہی اللہ کو پہنچے گا. اب میری مائیں اور بہنیں، عورتیں کیا محنت کرتی ہیں اس رمضان میں، ان کی کتنی محنت بڑھ جاتی ہے. ہم آپ اگر اندازہ لگائیں گے، سوچیں گے تو سمجھ میں آئے گا، نہیں سوچیں گے کچھ نہیں رہے گا. جو شادی شدہ نہیں ہے اس کو تو مائیں جگاتی ہیں، اور جو شادی شدہ ہے وہ تو سمجھ جاتے ہیں. صبح سے اٹھ کر کے دیکھیے کتنی محنتیں ان کی کرنی پڑتی ہیں. ان کو سحری کے وقت سے پہلے عورتوں کو جگنا ہے، چونکہ ان کو سحری تیار کرنی ہے. بہت پہلے بھی نہیں جگانا ہے، ایسا نہ ہو کہ کھا پی کر کے پھر سو جانا، فجر کی نماز نہ ادا کر سکے. وقت سے جگاتی کہ ٹائم سے اٹھے گا تو سحری کر لے گا، نماز ہی پڑھ لے گا. اور وہ پہلے جب جاتی ہیں ان کو تیار کرنا بنانا، کون کیا کھائے گا، کون اس وقت کیا لے گا، کس کی کیا پسند. اگر ان کے بچے ہیں اسکول جا رہے ہیں تو ہم لوگ تو کیا کریں گے؟ ساری کر لیا، سحری کر لیا، نماز پڑھ لیا، سو گیا آرام سے. اب اٹھیں گے بھائی جب من ہوگا، جب نیند کھلے گی. لیکن ان کو صبح اٹھنے پر بچوں کو پھر تیار کر کے اسکول میں بھیجنا ہے. چھوٹا بچہ ہے تو اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا ہے، ان کے کپڑے بھی دھونے ہیں، ان بچوں کے بھی، بڑوں کے بھی، اپنے بزرگوں کے بھی، اپنے شوہر کے سب کے کپڑے بھی دھونے ہیں، سارا کچھ تیار بھی کرنا. وہی سب کرتے کرتے دن گزر جاتا، مانگا کہ 2 دن گزر گیا. کچھ نے موقع ملا تو قرآن پڑھے گی، کچھ جو 2-4 آیتوں ہیں، 2-4 رکوع جو بھی ہوا، کچھ قرآن کی تلاوت کر لے گی، موقع مل گیا تو. نہیں تو پھر وہ کرتے کرتے ٹائم گزر جائے گا، اور اثر پھر 2 گھنٹہ تو مسلسل ان کا پھر اسی افطاری کی تیاری میں چلا جائے گا. پھر افطاری پھر وہی سے یا پھر وہی. ان کی محنت کو بھی سمجھیے کتنی محنت کرتی ہیں. اس رمضان کے مہینے میں اللہ ان کی محنت کو بھی قبول کر لے. ہمیں بھی ان کی محنت کی قدر کرنی چاہیے. ذرا ذرا سی بات کے لیے نہیں جائے یہ کہ ہو گیا، ایسے ایسے کر دیا، یہ کیا بنا دیا، یہ نہیں کرنی چاہیے. تقویٰ آپ حاصل کرنا ہے. آپ کے روزے کا مقصد ہے اللہ کو، اللہ کی قربت، اللہ کی مغفرت لینا ہے، تو سب کا خیال کرنا ہے. یہ روزہ ہے، یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ آخری لیلۃ القدر، یہ قدر والی رات، یہ کتنی منزلت والی رات ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، جس میں اللہ کے رب العالمین کیسے بچوں لوگوں کے لیے مغفرت کا اعلان کرتا ہے، اللہ کے فرشتے کیسے مغفرت کا اعلان کرتے ہیں. کتنی قیمت لمحہ اس کی قیمت ہے. اس میں زیادہ تقریروں میں گزارنے کا نہیں، جو مین وقت ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ کا تصویر پڑھیے، تکبیر پڑھیے، تحمید پڑھیے، ذکر اللہ ہو، قرآن کی تلاوت کریے، سنیے، جیسے ہو زیادہ سے زیادہ اوقات اس لمحات اس رات کے اسی میں گزاریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تیاری کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ اذا دخل العشر شد میسرہ، جب آخری عشرہ آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اگلی پچھلی ساری گناہیں معاف ہیں، شد میسرہ، کمر بستہ ہو جاتے تھے کہ نہیں اب اس آخری عشرے میں تو اور محنت کرنی. وَأَحْيَا لَيْلَ، راتوں کو جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَ، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. اللہ کی مغفرت کی راتیں ہیں، اللہ کی برکت کی راتیں ہیں، اللہ کی رحمت کی راتیں ہیں. زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں، ذکر میں لگے رہو. تو گپ شپ میں، باتوں میں نہیں گزارنی چاہیے. زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت میں، تصویر میں، تکبیر میں گزاری، اللہ کو یاد کرتے تھے کہ شاید اللہ کی مغفرت ہو جائے، وہ مغفرت مل جائے جس مغفرت میں اللہ نے کہا کہ دوڑو وسائل المغفرت من ربکم وجنہ، اس جنت کی طرف، اس رب کی بخش کی طرف دوڑو. شاید نصیب ہو جائے، شاید وہ موقع مل جائے، شاید وہ لمحہ آ جائے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات. اللہ نے اس امت کو یہ موقع دیا ہے، ہمیں یہ موقع نصیب ہوا ہے تو ہمیں اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. زیادہ سے زیادہ جو وقت بچ گیا ہے، یہ رات کا ہو یا یہ مہینے کا ہو، زیادہ سے زیادہ جن چیزوں میں گزاریے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں لگ جائیے، زیادہ سے زیادہ جو تقوی کا حصول ہے حاصل کر لیجیے.
کہتے ہیں کہ کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں رمضان میں. ایک تو وہ ہوتے ہیں رمضان آیا اور گزر گیا، ان کی جو زندگی تھی، جو ان کی جو طرز زندگی تھی، جو طرز عمل تھا ان کا، جو 11 مہینے تھا وہ اس مہینے میں کوئی فرق نہیں پڑا. رمضان آیا چلا گیا، وہ جیسے تھے ویسے ہی رہے. دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جب رمضان آ گیا بھائی، معلوم ہے کہ دن سونے میں گزار دیتے ہیں اور رات جو ہے زیادہ سے زیادہ جگنے میں گزار دیتے ہیں. دیر تک سونا، ادھر ادھر میں ٹائم پاس کر کے رات جگ لینا اور دن میں سوتے رہنا. بھائی روزہ چل رہا. تیسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ رمضان آ گیا ہے بھائی تو سب کچھ کرنا ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل بھی کر رہے ہیں، سب کچھ نیکی میں لگے ہوئے ہیں. اور جہاں رمضان ختم ہوا پھر سب کچھ ختم، پھر جیسی جو زندگی تھی پھر وہی آ گئی. اور چوتھی قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو جس طریقے سے 11 مہینے میں نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، ذکر و اذکار میں دن گزارتے تھے، نیکیوں میں رہتے تھے، یہ رمضان کا مہینہ آنے سے ان چیزوں میں ان کی دلچسپی اور بڑھ گئی، اور تیزی آ گئی، اور محنت کرنے لگے، اور ریاضت کرنے لگے، اور وقت کی پابندی کرنے لگے. اور اس مہینے کے گزرنے کے بعد بھی ان کی زندگی ویسی ہی رہی. تو یہی ہے روزے داروں کی زندگی، یہی ہے ایمان والوں کی زندگی، اور یہی تقوی والوں کی زندگی جو اللہ نے فرمایا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وہی تقوی والے ہیں، وہی ایمان والے. ماشاءاللہ بیداری آئی ہے، لوگ نماز میں تعداد دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں. فجر کی نماز بھی ماشاءاللہ لوگ آتے ہیں، پنج وقت میں بھی رہتے ہیں، نیکی میں بھی رہتے ہیں. بس اللہ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ آگے بھی برقرار رہے. مائیں اور بہنیں جس طریقے سے آئی اللہ نے یہ موقع نصیب کر دیا ہے کہ مسجد میں ماشاءاللہ ہر جمعے میں نماز پڑھ لیتی ہیں، تقریروں میں تراویح میں شریک ہو لیتی ہے، نیکیوں میں خطبت میں سننے کا ان کو موقع مل جاتا ہے. تو اللہ ان کی نیکیوں کو بھی قبول فرمائے اور ان کو توفیق دے گئی یہ سلسلہ باقی رکھے. 11 مہینے کی زندگی جو اس میں بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل رکھے. یہ دنیا ہے، دنیا کے آج حالات ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. اگر ہمیں کامیابی چاہیے، دین اور دنیا دونوں کی کامیابی چاہیے، تو ہمیں اللہ کی طرف لگانا ہوگا، اللہ کو یاد کرنا پڑے گا. اللہ اور یہ اسلام میرا ایسا ہے، ایسا نہیں کہا کہ اگر ایک چیز میں لگ جاؤ تو دوسرے کو چھوڑ. دعا سکھلائی تو کہا پہلے کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ مجھے یہ دنیا کی زندگی میں بھی اچھائی اور بھلائی دے دے، اور وہاں بھی اللہ بھلائی اور اچھائی دے، کامیابی دے دے. یہ دعا سکھلائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. تو دونوں جگہ کامیابی ہے. اگر آپ دونوں کے لیے لگتے ہیں، صرف ایک میں گم ہو کے رہ جانا یہ مومن کی یا متقی کی، اسلام والے کی علامت نہیں. دونوں کی کوشش کیجئے کہ دونوں جہاں مل جائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ رمضان جو ٹریننگ کا اور تربیت کا مہینہ ہے، اللہ یہ موقع دیتا ہے. کیسی عبادت ہے اور کیا ہمیں سبق ملتا ہے. صبر کی بھی کیا کہتے ہیں درس ملتا ہے، صبر کا بھی سبق ملتا ہے اس روزے سے. کس لیے کا من صام رمضان ایمان و احتساب نفس کا بھی سبق ملتا ہے کہ روزہ رکھیے تو اپنے نفس کا محاسبہ بھی کرتے رہیے کہ ہم جو اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں ہمارا نفس اس میں اللہ کے کنٹرول میں جا رہا ہے کہ نہیں، اس ایمان اور تقوی کے کنٹرول میں میرا نفس ہے کہ نہیں. اس کو احتساب کرتے ہوئے رکھنا. من صام رمضان ایمان و احتساب، من قام رمضان ایمان و احتساب. اللہ سے ایمان بھی ہو کہ اللہ یہ تیرا حکم ہے، تیری عبادت ہے، ہم تیرے لیے کر رہے ہیں. اور یہ احتساب نفس کی ہے، میرا نفس بھی اللہ اس لائق بنا دے، میرے نفس کو بھی اسی قابل بنا دے کہ ہم اس میں لگے رہیں. اور صبر بھی دیکھیے کہ کس طریقے سے ایک انسان جو ہے سب کچھ رہتے ہوئے روزہ رکھا ہے. بھائی سب کے لیے ایک وقت اللہ نے بنا دیا. طلوع فجر سے پہلے تھوڑا سحری کھا لینا ہے اور غروب آفتاب کے بعد افطار کر لینا. پوری دنیا کے لیے اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو پوری دنیا میں یہی مہینہ رہے گا کہ اس کو روزہ اسی مہینے میں رکھتا ہے. اگر سحری کھانا ہے تو اسی ٹائم پہ کھانا ہے، اگر افطار کرنا ہے تو اسی ٹائم پہ کھانا ہے.
اگر امیر ہے تو اس کو بھی اسی حساب سے افطار اور سحر کرنا پڑے گا، اور غریب ہے تو اس کو بھی اسی حساب سے افطار اور سحر کرنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ تھوڑی رخصت مل جائے گی، نہیں بھائی ان کو تھوڑا پہلے دے دیا جائے، یہی بھی لوگ ان کو تو کچھ پہلے بھی کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں، تھوڑا لیٹ سے بھی سحری کھائیں گے تو چلے گا، ایسا ہے نہیں. یہ درس ہے کہ اجتماعیت ہے، کہ ایک ساتھ رہیے، اور ایک اللہ نے جس طریقے سے آپ کو عبادت کا درس دیا ہے، سبق دیا ہے، اسی طریقے سے زندگی بھی گزاری ہے مل کر کے. اسی اجتماعیت کو باقی رکھیے، اسی اجتماعیت کو قائم رکھیے، اور اللہ کی جو عبادت ہے اس عبادت کے ذریعے سے اپنے آپ میں اجتماعیت لے آئیے، مل جل کر کے رہنا سیکھ لیجیے، چھوٹے بڑوں کو سمجھنا سیکھ لیجیے، ایک دوسرے کی تعظیم، ایک دوسرے کا خیال کرنا سیکھ لیجیے، ایک دوسرے کے چھوٹوں پہ بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت سیکھ لیجیے. اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے غلط چیز سے. ایک مہینہ ہم نے کیسے کنٹرول کر لیا کہ نہیں بھائی نہیں کھانا تو نہیں کھانا، جھوٹ نہیں بولنا ہے تو نہیں بولنا، نماز نہیں چھوڑنی ہے تو نہیں چھوڑنا. اپنے نفس کو اسلام بنا لیا، اپنے کو کنٹرول، نہیں بھائی مجھے رکھنا تو رکھنا، رکھ لیا کہ نہیں؟ 24 دن ہم نے رکھا کہ نہیں اپنے نفس کو کنٹرول میں؟ نہیں بھائی ہم صبح سے شام تک کچھ نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے غلط. صبح سے شام تک ہم اگر نہیں، ہم کو جھوٹ نہیں بولنا تو نہیں بولنا، غلط چیزوں کو نہیں لینا تو نہیں لینا، نہیں کرنا تو نہیں کرنا. تو اگر یہی نفس ہمارا آج کنٹرول میں ہے تو 11 مہینے کے بعد کیوں نہیں کنٹرول میں ہوگا ہمارے؟ ہم اپنے آپ کو چھوٹ دے دیتے، ڈھیل دیتے، چلو اب چل سکتا ہے. یہ نہیں کیجیے. ابھی جس طریقے سے اپنے نفس کو اپنے قابو اور قبضے میں کنٹرول میں رکھا ہے، کوشش کیجیے کہ اللہ یہی نفس احترام نفس، یہی نفس میں کنٹرول اور قبضہ اللہ میں بعد میں بھی سکھا دے. اس لیے کہ نفسی تو سب کچھ ہے، کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. من دساها ونفسی وما سوا، یہ نفس کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اللہ نے اچھائی یا برائی دونوں اس میں ڈال دیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں اللہ نے، فجور بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے. تو قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. تو جس نے اس نفس کو اچھائی میں ملوث کر لیا، اچھائی میں لگا لیا، اچھائی کو اپنے نفس میں بسا لیا، اپنے نفس کو اس لائق بنا لیا کہ وہی چیزیں قبول کرے گا جو اچھی اور جائز ہوگی، مما ہوگی، شریعت کے مطابق ہوگی، اللہ نے جو کہا اسی کے مطابق جینا ہے، تو کہا کامیاب ہو گیا. وقت خواب من دسا، جس نے اپنے نفس کو ہر چیز میں ملا لیا وہ ناکام ہو گیا. یہی تو چیز ہے، اسی کا نام روزہ ہے، اسی کا نام عبادت ہے. کہا کہ روزے کے معنی یہی ہے، سامنے یسوم کے معنی کہا کہ ہوائیں چل رہی ہیں تو کہتے ہوا چل رہی ہے بھائی، ہوا جاری ہے. اور جب ہوا رک جاتی ہے تو کہتے سامت الہوا، ہوا رک گئی، ہوا بند ہو گئی. ایسا نہیں کہ ہوا چل رہی ہو ہم کہیں گے سامت الہوا، نہیں، ہوا چلنا بند ہے، ہوا موقوف ہو گئی، رک گئی ہے، اسٹاپ، آندھی بند ہو گئی تو کہیں گے سامت الہوا، ہوا بند ہو گئی. گھوڑا دوڑ رہا ہے تیزی میں بھاگ رہا ہے سرعت کے ساتھ، اچانک رک گیا ایک جگہ، کہتے سامت فرض، گھوڑا رک گیا، اسٹاپ، اس کا رننگ اسٹاپ ہو گیا. تو اللہ رب العالمین کیسے کہے گا اسام العبد، میرا یہ بندہ صائم ہے، روزہ دار ہے، اس نے روزہ رکھا ہے؟ کب کہے گا؟ جس طریقے سے چلتی ہوئی ہوائیں بند ہو گئی تو کہا سامت الہوا، دوڑتا ہوا گھوڑا رک گیا تو کہا سامت فرض، اور گناہوں میں لگا ہوا انسان اپنے کو گناہوں سے روک لیا تو کہا کہ سامت العبد، اللہ بندے نے بھی روزہ رکھا. اللہ کہا کہ یہی بندہ ہے جس نے میرے لیے صبح سے شام تک میرے لیے اپنے نفس کو ہر چیز سے روک کے رکھا، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بے حیائی سے، بدتمیزی سے، لہو و لعب سے، شور تماشے سے، ہر غلط چیز سے اپنے آپ کو روک کے رکھا. حتیٰ کہ جائز چیز جو کھانا اور پینا ہے اس سے بھی اپنے آپ کو روک لیا. نہیں بھائی ابھی کھانے کا ٹائم، اللہ نے نہیں کہا نہیں کھائیں گے، نہیں پئیں گے. تبھی نا اللہ کہے گا یہ میرا روزہ دار ہے، صوم لی وعلا جزی میں، آج اس کو مجھ میرے ذریعے سے اس کو میں اس کو اپنے ہاتھوں سے بدلا دوں گا. اور کہے گا اس میں ایسے بندوں کو لے جاؤ ریجان کے دروازے سے، کوئی روکے گا نہیں. تو اور جب روزے دار چلے جائیں گے کہیں دروازہ بند، اب دوسرے لوگ نہیں جا سکتے. وہ اسپیشلی اللہ نے روزے داروں کے لیے، اپنے وی آئی پی مہمانوں کے لیے بنا رہے ہیں.
میرے بھائیوں بزرگ دوستوں میری مائیں اور بہنیں، یہ رمضان ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، بہت کچھ درس دیتا ہے، ان چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رات کی، اس رمضان کی، اس ماہ مبارک کی قدر کریں، جو بھی ان کے چند دن بچ گئے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے دل و دماغ کو اور اپنے قلب و جگر کو ان چیزوں کو، یہ رمضان، یہ روزہ، یہ عبادت اس میں بسا لیں، اور جو بھی غلط خیالات اللہ کے آتا ہے اللہ اسے دور کر دے۔ پروردگار عالم ہماری نیکیوں کو تو قبول فرما لے۔ پروردگار عالم جو بھی ہم روزے رکھ رہے ہیں اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ پروردگار عالم جو بھی روزے میں ہمیں کمی اور کوتاہی ہو گئی ہے اللہ تو اسے درگزر کر دینا، معاف فرما دینا۔ اللہ ہم انسان ہیں، تیرے بندے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہے، اور تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو ہمیں بخش دینا۔ اللہ جس مغفرت اور جس بخشش کی تو نے دوڑنے کی دعوت دی ہے اللہ ہمیں انہیں دوڑنے والوں میں بنا دے، اور اس بخشش کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دوڑنے کے اللہ توفیق نہ فرما دے۔ پروردگار عالم اس مقدس رات ہے، بابرکت اور عظمت والی رات ہے، قدر والی رات ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ ہمیں عبادت، ریاضت، تلاوت، ذکر، تسبیح، تقدیس جو بھی ہونا ہے کچھ اللہ اللہ کرتے رہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو ہو زبان سے کہتے رہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کہتے رہیے، اللہ وہی قبول کر لے گا۔ اللہ ان چیزوں میں ہمیں توفیق دے دے، نیک سمجھ دے دے، جو روزہ ہم نے رکھا ہے اسے قبول فرما لے، جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ سے درگزر فرما دے۔ پروردگار جو دن بچ گئے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار جو اس میں زکوٰۃ اور صدقات ہے اللہ اسے تو قبول فرما لینا، اور جو فطرات ہے اللہ اسے قبول فرما لینا۔ ہمیں سب لوگوں کو زکوٰۃ فطریات جو ہے وقت سے دے دینا چاہیے، وقت رہتا ہے اس کا آخری وقت تک ہے، اللہ ان چیزوں کی ہمیں توفیق دے دے اور ایک اور نیک بنا دے، ایک اور نیک بن کر کے اس کے ساتھ اللہ جینے کی توفیق نہ فرما دے۔ اسلام سے اللہ اپنے دین سے قریب کر دے، نبی کی سیرت سے ہمیں محبت پیدا فرما دے کہ ہم ان کی سیرت کے مطابق جینے کی کوشش کریں اور چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ زیادہ وقت ٹھیک نہیں ہے۔